بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پنجم، سبق نمبر 2، نعت۔ اس کی پڑھائی شروع کریں گے۔ اہم الفاظ ہیں ملجا، ضعیفوں، درگزر، شیر و شکر، نسخہ کیمیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خاص نام ضرور عطا کیا ہے، کوئی نہ کوئی لقب دیا گیا ہے۔ ہر نبی کو لقب کہتے ہیں ایسا نام، ایسا لفظ جو کہ کسی شہرت کی وجہ سے کسی شخص کو دیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت کا لقب دیا گیا ہے۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مرادیں یعنی خواہشات، بر لانا پوری کرنا یعنی غریبوں کی مرادوں کو پوری کرنے والا۔ یہ دونوں القاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں کہ ان کا لقب رحمت ہے اور وہ غریبوں کی مرادوں کو مکمل کرنے والے ہیں، پوری کرنے والے ہیں۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ مصیبت میں یعنی تکلیف میں، غیروں یعنی بیگانوں کے، ایسے لوگ جو کہ رشتہ دار نہ ہوں ان کو غیر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آتے تھے، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں یعنی غیر ہوں۔ آپ سب کا غم محسوس کرتے تھے، سب کی تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ملجا یعنی پناہ کی جگہ، رہنے کی جگہ، ضعیفوں بوڑھوں، ماوا، ماوا کہتے ہیں کسی قیمتی چیز کو، یعنی کسی رہنما کو، ایسا شخص جو کہ دوسروں کی مدد کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں کے ملجے تھے، یعنی فقیروں کے لیے آپ رہنے کی جگہ مہیا کرتے تھے۔ ضعیفوں یعنی بوڑھوں کے آپ رہنما تھے۔ یتیموں کا والی، والی یعنی وارث ہونا، کسی کا سربراہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے وارث تھے اور غلاموں کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، یعنی غلاموں کا مولا۔ مولا کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ کسی چیز کا آقا ہونا، کسی چیز کا مالک ہونا، تو آپ غلاموں کے مالک بھی تھے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ خطا کار یعنی خطا کرنے والے لوگ، ایسے لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں درگزر کر دیتے تھے۔ درگزر کرنا یعنی معاف کر دینا۔ بد اندیش دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد اندیش کے دل میں بھی گھر کر جاتے تھے، یعنی ان کے دل میں بھی اپنی محبت بسا دیتے تھے، ان کو اپنا دوست بنا لیتے تھے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ مفاسد فسادات یعنی لڑائی جھگڑے، زیر و زبر کرنا، ختم کر دینا۔ قبائل یعنی قبیلے کی جمع، قبیلے کہتے ہیں کسی گروہ کو۔ شیر و شکر کرنا، ان کو ملا دینا، ان کی صلح کروا دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے ان کی آپس میں صلح کروا دیتے تھے، ان کے تعلق جوڑ دیتے تھے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہرا سے سوئے قوم آیا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ اسے غار ہرا میں ہی آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ پھر اپنی قوم کی طرف آئے۔ سوئے قوم یعنی قوم کی طرف آنا، یعنی آپ اپنی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے، فسادات، اور لوگ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جاہل قسم کی قوم تھی وہ، لیکن آپ نے آ کر اس قوم کو سونے میں بدل دیا، یعنی ایک عام سی قوم کو ایک کندن بنا کے رکھ دیا، خالص سونے میں بدل دیا، اور وہ تمام لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے لگے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور جہالت کا آپ نے خاتمہ کر دیا۔ اسی کو نسخہ کیمیا کہا جاتا ہے۔ اس نعت کے شاعر کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ آپ نے یہ نعت پوری زبانیں یاد کرنی ہے۔ الفاظ معنی: شیر و شکر گھل مل کر، قبائل قبیلہ کی جمع، بد اندیش مخالف یا دشمن، درگزر کرنا معاف کرنا،
سوئے قوم، قوم کی طرف. نسخہ کیمیا سونا بنانے کا طریقہ. یہ الفاظ معنی اپنے رجسٹر پر لکھیں اور زبانی یاد کریں.